السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ کو دو قطرے بہت محبوب ہیں، ایک وہ جو اللہ کے خوف سے آنکھ سے نکلا ہو اور ایک شہید کے خون کا پہلا قطرہ نکلے۔ مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا، عشق اللہ تعالیٰ سے اس طرح کلام کرتا ہے جس طرح کوئی اپنے محبوب سے کرتا ہے۔ وہ پرندہ جو سرد علاقوں سے گرم علاقوں کی طرف ہجرت کرتا ہے، وہ برفوں میں چھوڑے ہوئے اپنے انڈوں سے بھی رابطہ رکھتا ہے۔ اگر تمہاری انا تمہاری رہنما ہے تو پھر مدد کے لیے قسمت کی طرف مت دیکھو۔ دن کو تم سوئے رہتے ہو اور راتیں مختصر ہیں۔ ممکن ہے جب تم جاگو تو زندگی کی شام ہو چکی ہو۔ ہڈیوں کو مضبوط کرنے، کھانے کو ہضم کرنے، رنگت کو نکھارنے اور بالوں کو لمبا کرنے کے لیے پودینے کا استعمال بے حد مفید ثابت ہوتا ہے۔ جوانی اور تجربہ کا مزاج 30 سال کی عمر میں ہوتا ہے۔ زندگی کی راہوں میں 30 سال کی عمر میں نیکی اور سچائی کا راستہ ڈھونڈنا چاہیے۔ 30 سال کی عمر میں انسان کو اپنی شناخت کا احساس ہوتا ہے۔ لوگوں کو اپنے پاس موجود ہر چیز کا مت بتایا کریں، کیونکہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ خوشی، سکون، صحت اور نعمت دے کر اچھی نیت کا مظاہرہ کر پائیں۔ پانی کم پینے والے انسان کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ لہسن کے جوئے کو بھون کر کھا لو، گلے کی خارش دور ہو جائے گی۔ حکیم لقمان نے فرمایا، شخصیت میں عاجزی نہ ہو اور معاملات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے۔ قاسم علی شاہ نے فرمایا، نیا کام شروع میں بہت بڑا لگتا ہے مگر یہی کام جب پرانا ہو جائے تو چھوٹا سا چوہا لگنے لگتا ہے۔ عورت چن چن کر پہلے شوہر کی ساری عادتیں بدلتی ہے اور بعد میں رو رو کر کہتی ہے، اب آپ پہلے جیسے نہیں رہے۔ تعلیم جس کے اندر داخل ہوتی ہے اس کا اخلاق اچھا، لباس پورا اور آنکھوں میں حیا آ جاتی ہے، اور تعلیم جس کے اوپر سے گزر جائے تو اس کا اخلاق برا، لباس چھوٹا اور آنکھوں سے حیا ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اصل طالب تو وہ ہوتا ہے اگر کسی وقت فیض نہ بھی ملے تو وہ منکر نہ بنے۔ اپنے اندر سیدھی راہ کا ہونا بہت اچھی بات ہے۔ ہر غیر ضروری خواہش اور جذبے سے پاک صاف قلب ہو۔ سیانے کہتے ہیں کہ انسان کائنات کا نمونہ ہے۔ جو کچھ بھی کائنات کی کتابوں میں لکھا ہے انسان سے پڑھا جا سکتا ہے۔ جو عورت نیلا رنگ پسند کرتی ہے وفادار اور دوستانہ ہوتی ہے۔ حاملہ خواتین تازہ پھل لیں، خصوصاً سیب، انار اور سبز رنگ کی سبزیاں، پالک، ساگ، مٹر زیادہ کھائیں اور دودھ کا گلاس پی لیں۔ انار کے پھولوں کا پانی نچوڑ کر ناک میں ڈال لیں، اس سے نکسیر بند ہو جائے گی۔ اگر گناہ میں بدبو ہوتی تو ہم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے قریب نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ شکر ہے اس رب کا جس نے پردے میں رکھا ہے۔ کوئی عمل اللہ کے لیے کریں یا اللہ کے لیے چھوڑیں تو خوشی سے کریں اور خوشی سے چھوڑیں۔ اچھا عمل بھی نیکی ہے، برا عمل چھوڑنا بھی نیکی ہے۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ انسان دنیا میں بہت سے برے کام مختلف قسم کے خوف کی وجہ سے کرتا ہے۔ اگر خدا کی مدد پر کامل یقین ہو جائے تو انسان لاتعداد برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ گھوڑا راہ پر ڈال دو، پھر دیکھو کہاں پہنچتا ہے۔ تمہیں زندہ رہے تو پھر دیکھیں گے۔ چلو دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے مولا، وہ جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے۔ بھینس کا بچہ پیدا ہو تو بھینس کے دودھ میں عرق گلاب ڈال کر پی لو، زندگی بھر آپ کے چہرے کا رنگ ماند نہیں پڑے گا۔
اصولوں کے لیے جنگ کرنا بہت آسان ہے، اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ غصہ اور قانون دونوں بڑے سمجھدار ہیں، کمزور کو دبا دیتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں۔ کوشش جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ تو اس کی نیت سے واقف ہے۔ ایک وقت ضرور آئے گا، مناسبت پیدا ہوگی اور فیض حاصل ہونے لگے گا۔ اگر منکر بن گیا تو تباہی۔ لوگوں کو دوسروں کے بدلے ہوئے رویے نظر آ جاتے ہیں اور اپنی حرکتوں کا پتہ نہیں ہوتا، جو اس تبدیلی کی اصل وجہ ہوتے ہیں۔ جتنا ملے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو۔ ہم تو گنہگار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپا لیتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں، ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں، یعنی کہ دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا۔ پیارے ناظرین، آج کا نسخہ نوٹ فرما لیجئے گا۔ زیادہ کھانے کی صورت میں بھاری پن محسوس ہو تو پودینے کے پتے چبا لیا کریں۔ جس گھر میں باتھ روم کا دروازہ کھلا رہتا ہے، اس گھر میں بیماریوں زیادہ ہوتی ہیں۔ زیادہ چاول کھانے سے دمے کی بیماری ہوتی ہے۔ جو عورتیں حمل کے دوران زیادہ انار کھاتی ہیں، ان کی اولاد ذہین ہوتی ہے۔ اگر گناہ میں بدبو ہوتی تو ہم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے قریب نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ شکر ہے اس رب کا جس نے پردے میں رکھا ہے۔ اپنے گھروں سے کوڑا کرکٹ اٹھا دیا کرو، کیونکہ یہ شیطان کی خوابگاہ ہے۔ غصہ ہمیشہ بے وقوفی سے شروع ہوتا ہے اور شرمندگی پر ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی عمل اللہ کے لیے کریں یا اللہ کے لیے چھوڑیں تو خوشی سے کریں اور خوشی سے چھوڑیں۔ اچھا عمل بھی نیکی ہے، برا عمل چھوڑنا بھی نیکی ہے۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ بھینس کا بچہ پیدا ہو تو بھینس کے دودھ میں عرق گلاب ڈال کر پی لو، زندگی بھر آپ کے چہرے کا رنگ ماند نہیں پڑے گا۔ غصہ اور قانون دونوں بڑے سمجھدار ہیں، کمزور کو دبا دیتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں۔ کوشش جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ تو اس کی نیت سے واقف ہے۔ ایک وقت ضرور آئے گا، مناسبت پیدا ہوگی اور فیض حاصل ہونے لگے گا۔ اگر منکر بن گیا تو تباہی۔ جتنا ملے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو۔ ہم تو گنہگار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپا لیتا ہے۔